آل محمد کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، آل رسول کا ذکر ہے۔ یقیناً اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں، لیکن عزیزان محترم، اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کا ذکر بھی چنے ہوئوں سے کرواتا ہے۔ کہ جو آپ عزاداری میں آئے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، یقیناً خدا نے یہ انتخاب کیا کہ آپ عزائے امام حسین منا رہے ہیں، چہلوں میں امام حسین منا رہے ہیں، عزائے سید الشہداء برپا کر رہے ہیں۔ یقیناً بڑی سعادت ہے، بڑا مقام ہے عزاداری کا، عزاداروں کا جو ذکر ہوا ہے۔ اسی کے ضمن میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی ہے، کہ جس مشہور حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، اور پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ سنی ہوئی ہے آپ نے، یہ حدیث معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مشہور فرمان ہے، معروف فرمان ہے۔ نجات کہاں پر نجات؟ سوال یہ بنتا ہے، توجہ سنیے گا، کہاں پر حسین نجات دے سکتے ہیں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان اس دنیا کے لیے یہاں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اس دنیا میں حسین کو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی نجات پائے گا، آخرت میں بھی پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں دامن حسین ابن علی کو تھامنا ہے، اور ایسے تھامنا ہے جیسے حق بنتا ہے، جیسے حکم ہے۔ اور دامن تھامنے کا مطلب ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو ماننا محبت ہے، ان کی ماننا اطاعت ہے۔ کہ جو آپ ان کو مانتے ہیں، الحمدللہ سب مانتے ہیں، یہ محبت ہے آپ کی، یہ عقیدت ہے۔ یقیناً محبت اہل بیت کائنات کی وہ عظیم نعمت ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ روایات میں ہے محبت اہل بیت واجب ہے، محبت اہل بیت ہر انسان کو واجب ہے، لیکن عزیزان محبت سے بڑھ کر ہے اطاعت، ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنا، ان کو ماننا۔ یہ عزاداری کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، ہمشیرہ حسین ابن علی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسا کا اہتمام کیا نا بی بی نے۔ میں چند چیزیں بی بی کے کردار کے حوالے سے پڑھوں گا، مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائیں، توجہ سے سنیں۔ اور یقیناً مجالس کا ہدف ہمارے وجود کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم مجلسوں سے تبدیل نہیں ہوئے تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجلس کا ہدف ہی یہی ہے کہ مجلس ہمیں تبدیل کرے، یا میں آسان زبان میں کہوں، مجالس کا ہدف اپنے وقت کے امام کی تیاری ہے۔ پردہ غیب ہے نا امام، وقت کی تیاری ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء عزائے امام حسین، اس کا اہتمام جناب زینب نے کیا۔ اچھا، بی بی نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ اس ذکر میں ایسا کیا ہے، اور ذکر سے ہمیں ملے گا کیا؟ میں ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں اور جوانوں کے لیے آسانی سے مطلب پہنچ جائے۔ سمجھے سنیے گا، آپ نے اسی انداز سے سننا ہے، ماشاءاللہ آپ خطیبوں کو سنتے ہیں، وہ آپ ذرا تیز انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن اب میں بھی تیز انداز میں پڑھ کے شور بجا کے چلا جاؤں، لیکن اگر مجلس کا آپ کو میسج نہیں پہنچا تو حق ادا نہیں ہوتا منبر سے۔ اس لیے منبر کے کچھ تقاضے ہیں، جیسے محراب مسجد کی، محراب میں ہر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا،
شرائط ہیں، اور شرطیں کس نے رکھی ہیں؟ یہ شرائط ہم نے رکھی ہے نہیں، دین نے رکھی ہے۔ تو عزیزان محترم، منبر کی بھی شرائط ہے، منبر کا بھی فریضہ ہے۔ بس آپ توجہ سنیں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے کہ عزاداری کیوں برپا ہو رہی ہے، عزاداری ہم کیوں کر رہے ہیں؟ معرفت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو معرفت کے ساتھ عبادت پسند ہے۔ ایک حدیث ہے، میں حدیث سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں میری کمر کو دو لوگ شکستہ کرتے ہیں۔ شکستہ کرنا ایک محاورہ ہے، شکستہ کرنا یعنی میں رسول اللہ کہہ رہا ہے میں نے جتنی محنت کی دین اسلام کے لیے، میں نے جتنی محنت کی، دو لوگ میرے ان کاموں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو جو ہے آپ دو لوگ میرے کاموں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی کون سے کام، کون ہے وہ دو لوگ؟ رسول اللہ نے کہا ایک وہ عالم جو جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ عالم ہے، علم رکھتا ہے، معرفت ہے، چیزوں کو جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، بے عمل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ عالم جو جانتا ہے عمل نہیں کرتا، اس کمر کو شکستہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ جاہل جو بغیر معرفت کے عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو معرفت نہیں ہے، عمل تو کر رہا ہے مگر معرفت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیوں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں نہیں پتہ، روزہ رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں نہیں پتہ، معرفت نہیں ہے، عزاداری کر رہا ہوں نہیں پتہ، بس سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں عزیزان محترم، جدی پشتی شیعہ ہونا آسان ہے، کردار کا شیعہ بننا مشکل ہے۔